آپ یہاں بیٹھے ہیں اور امی آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں. تم ماں سے کہو میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں. آپ کو شازل کیسا لگا؟ بتاؤ فراد، تم اب بھی کرو گے حرم سے شادی؟ ایبسلیوٹلی انکل. تمہاری آنکھوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں تیرے دل سے شرمندہ ہوں. جس گھر کا پانی تک میں نہیں پی رہا. کوئی بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ میں جو بھی فیصلہ کروں گا بس یوں سمجھو ٹھیک کروں گا. اس گھر میں میں اپنی بیٹی کو بیاہ دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. حرم میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے وہ. ہاں مبارک ہو. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حرم جس کا خون ہے، اگر اسے پتا چل گیا کہ وہ زندہ ہے تو وہ اسے جان سے مار دے گا. ایک ایسی آگ ہے کہ اگر اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. شازل اور حرم کا ایک ہونا ایک ایسا طوفان لائے گا جس میں ہم سب برباد ہو جائیں گے. اسی لیے اگر تم چاہتے ہو کہ حرم زندہ رہے تو تمہیں اسے شازل سے دور رکھنا ہوگا. لیکن اس بربادی کی شروعات تم سے اور تمہارے گھر سے ہوگی. تو تم نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک معمولی غنڈہ ہوں. غلط کہا تھا تم نے. میں بہت بڑا غنڈہ ہوں، اس شہر کا سب سے بڑا غنڈہ. میری ذات، میری فیملی پر. تو پھر میں دشمن کو قبر میں اتار کے آتا ہوں. چاہتے کیا ہو مجھ سے آخر؟ تم نے میری دوستی کا لائق ہو اور نہ میری دشمنی کے مستحق. ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں میرے قدموں پہ آ کے گرنا پڑے. اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شازل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حرم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حرم کو کھو دے گا. اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازل حرم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے. جس کے بعد حرم شازل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شازل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو. میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو. آخر کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شازل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے. لیکن شازل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا. اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے. شازل کو دیکھ کر حرم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شازل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حرم کے والد ہیں. انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں. لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا. یہ سن کر حرم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شازل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا. تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سن کر شازل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حرم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے. اس کے بعد شازل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں. یہ سن کر حرم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو. بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حرم کی شادی کبھی بھی شازل سے نہیں ہونے دوں گا. اس کے بعد شازل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حرم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا
کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شاذل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شاذل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاذل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شاذل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے شاذل، تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شاذل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شاذل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شاذل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاذل شہاب الدین سے کہتا ہے انکل، میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں دیکھو شاذل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شاذل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شاذل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شاذل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شاذل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شاذل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شاذل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاذل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شاذل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے شاذل، تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شاذل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شاذل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا، اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے
ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شازل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شازل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شازل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شازل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شازل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شازل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شازل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شازل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شازل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شازل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شازل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شازل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شازل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شازل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شازل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شازل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شازل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شازل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی
کبھی بھی شازل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شازل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شازل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شازل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شازل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شازل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شازل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شازل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شازل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شازل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شازل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شازل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شازل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شازل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شازل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شازل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شازل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شازل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شازل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شازل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے،
لیکن شازل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شازل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شازل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شازل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شازل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شازل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شازل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شازل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شازل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شازل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شازل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شازل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شازل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شازل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شازل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شازل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شازل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شازل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شازل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں،
تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شاذل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شاذل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شاذل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شاذل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاذل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شاذل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شاذل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شاذل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شاذل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شاذل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاذل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شاذل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شاذل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حورم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شاذل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شاذل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شاذل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شاذل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شاذل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاذل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شاذل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شاذل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو
تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شاذل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شاذل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شاذل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاذل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شاذل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شاذل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حرم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شاذل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر حرم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں حورم کی شادی کبھی بھی شاذل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شاذل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حورم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی حورم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی حورم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حورم کی شادی شاذل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ جب سے شاذل کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حورم شہاب الدین کی بیٹی ہے، تب سے وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے دل کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ حورم کو کھو دے گا۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ کسی سے بات کر پا رہا ہے اور نہ ہی کچھ کھا پی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاذل حورم سے ملنے کے لیے باہر آتا ہے اور اس کے لیے پھول بھی لاتا ہے، جس کے بعد حورم شاذل کو دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، شاذل تم مجھے خوش نہیں لگ رہے ہو، میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جب سے تم میرے بابا سے ملے ہو تم کافی چپ چپ سے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر شاذل مسکراتے ہوئے یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ بالکل نارمل ہے، لیکن شاذل اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ شہاب الدین اب کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں ہونے دے گا۔ اسی وجہ سے اب وہ اکیلے میں شہاب الدین سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتا ہے۔ شاذل کو دیکھ کر حورم کے ابا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاذل شہاب الدین سے کہتا ہے، انکل میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ ہی حورم کے والد ہیں، انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، بس میں اپنے ڈیڈ کی محبت میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر حورم کے ابا کہتے ہیں، دیکھو شاذل، میں اپنی بیٹی کے لیے جو فیصلہ کروں گا وہی بہتر ہوگا، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شاذل اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ معاملات اب اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ سلطان کو بھی اپنے ساتھ حرم کے ابا سے ملنے کے لیے لاتا ہے۔ اس کے بعد شاذل کا باپ سلطان شہاب الدین سے کہتا ہے،
پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر نہیں آ سکا اور اس بات پر میں بے حد شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر خرم کے ابا سخت لہجے میں کہتے ہیں، تم دونوں باپ بیٹے میرے دشمن ہو، بھلا میں جس گھر میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتا اس گھر میں میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ میں خرم کی شادی کبھی بھی شازل سے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد شازل اور اس کا باپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خرم کے ابا فرحاد کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرحاد بیٹا، کیا تم اب بھی خرم سے محبت کرتے ہو اور کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر فرحاد کہتا ہے، جی انکل، میں آج بھی خرم سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر خرم کے ابا کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب خرم کی شادی شازل سے نہیں بلکہ تم سے ہوگی۔ یہ سن کر فرحاد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے